ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہماری وائب ٹی وی کی بسلسلہ شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ معروف دانشور جناب مقتدی منصور تشریف رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ فضائل و مناقب علی پوری رات بھی ہم اگر گفتگو کرتے رہیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ ذات بابرکت جو کہ علم، شہر علم کا دروازہ، باب مدینۃ العلم، تو ظاہر ہے علم کی کن کن گوشوں پہ ہم روشنی ڈالیں اس مختصر وقت میں، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ جتنا کچھ کور کر سکتے ہیں اس مختصر وقت میں کور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم نے آج کا موضوع یہی بنایا تھا کہ علم کو جو نسبت علی سے ہے یا علی کی جو نسبت، یا دونوں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ جمع ہو گئے، اس پر ہم بات کریں گے۔ مقتدی منصور صاحب، ابھی بریک پہ جانے سے پہلے سے آپ نے کہا کہ جو جہاں جہاں علمیت کی بات آ رہی تھی اور جہاں ایسی چیزیں ہیں جو بعد میں لوگوں کی سمجھ میں آئیں اور پھر لوگوں نے اس کی تفاصیل دینی شروع کی، لیکن شاید اس وقت وہ صحن عالم ذرا تنگ ہوگا تو اس وقت وہ اتنی بڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، کیونکہ جس عرب کا وہ معاشرہ جس کا ہم تصور کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اس میں ہر آدمی عالم بھی نہیں تھا، مخالفتیں بھی تھیں، جہلا کی بہت تعداد تھی، کینہ پروروں کی تعداد بھی تھی، مطلب ہر طریقے کے لوگ تھے، لیکن اکثریت لوگوں کی غالباً علم سے اتنی بہراور نہیں ہوگی کہ وہ اتنی بڑی شخصیت کی اتنی بڑی باتوں کو سمجھ پاتی۔ مجھے یاد آ گیا جیسے آپ نے کہا کہ علی کو زج کرنے کے لیے بات ہوئی تھی، ایک واقعہ وہی یاد آ گیا کہ جب خطبہ دے رہے تھے تو کسی نے ٹوک دیا تھا کہ حرام جانور اور حلال جانور کون سے ہوتے ہیں، اور یہ سوچا تھا کہ اب یہ ایک لمبی فہرست ہوگی، نماز کا وقت بھی قریب آ رہا تھا، تو حضرت علی نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو چوپایا پہلے اگلی ٹانگوں سے بیٹھے پھر پچھلی ٹانگوں سے وہ حلال ہے تمہارے لیے، جو پہلے پچھلی ٹانگوں سے بیٹھے پھر اگلی ٹانگوں سے وہ حرام ہے۔ تو زج کرنے والے نے پھر زج کیا، اس نے کہا پرندوں کا تو بتایا ہی نہیں کہ حلال پرندے کون سے ہیں، حرام کون سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو پرندہ کھاتے وقت پہلے چونچ مارے اپنی کھانے کی چیز پہ اور بعد میں پنجہ، وہ حلال ہے، اور جو پہلے پنجے سے پکڑے پھر چونچ مارے وہ حرام ہے۔ یہ علم جو ہے علم لدنی ہے، یہ علم جو ہے یہ ظاہر اسرار کائنات جو کچھ بھی ملے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، جو انہوں نے حضرت علی کو ظاہر دیے اور ٹرانسفر بھی کیے، تو وہی والی بات آ جاتی ہے کہ میں رسول کے پیچھے ایسے ہی چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ اکتساب علم کی وہ منزل تھی، لیکن ذرا وہ ماحول تو بتائیے کہ ایک اتنا گھٹا ہوا ماحول ہے اور ایک اتنا بڑا دانشور ہے جو ساری باتیں کر رہا ہے۔ مجھے یاد آ گیا ارسطو کا وہ جو فلسفہ وحدت وجود ہے، اس کے اوپر بھی نہج البلاغہ میں نے پڑھا، جس میں حضرت علی نے ایک متوازی فلسفہ دیا ہے، اس فلسفے کو ریجیکٹ کر دیا جس کے اوپر صدیوں دنیا قائم رہی ہے، اس فلسفے پہ اپنے تمام تر علمیت کی بنیاد پر، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کرنے کے بعد ایک متوازی فلسفہ بھی دے دیا۔ یہ چیز جو ہے یہ ہم اکتساب کیوں نہیں کر رہے ہیں ان چیزوں کا؟ یہ میں پھر اپنی پرانی بات پر آؤں گا۔ جی میں نے کہا تھا کہ 3 طرح کے لوگ کسی بھی تحریک کے ساتھ، اور اسلام ایک بہت بڑی تحریک تھا، انقلابی تحریک تھی، اس میں جڑتے ہیں، اور اس میں جڑنے میں جو تیسرا میں نے گروہ بتایا تھا اور جو علی کا گروہ تھا۔ دیکھیے علی اپنی افتاد تباہ کے تحت آئے، یعنی اپنے پورے شعور اور لاشعور کے ساتھ داخل اسلام ہوئے۔ وہ اپنی جینیٹکس کے حوالے سے انبیاء کے خاندان سے تھے، لہذا وہ اسلام کے ساتھ تھے۔ اور تیسرا ان کی تربیت، چونکہ آغوش نبوت میں ہوئی، رسول کی آغوش میں ہوئی، اس لیے ان کی وہ تربیت کے اثرات تھے۔ اب ذرا اسی پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم گفتگو کو جو آپ نے بات کی اس کو لے کے چلتے ہیں۔ رسول نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے، کالے کو گورے پر۔ اور بالکل مجھے یہ بتائیے کہ آپ پوری تاریخ اٹھا لیجئے علی کی، علی کی تمام تحاریر اٹھا لیجئے، مجھے بتائیے ایک دفعہ انہوں نے کبھی اس بات پر تفاخر کیا ہو کہ وہ ہاشمی النسل ہیں؟ نسب پہ نہیں کیا، اپنے نسب، وہ کسب ہے، علمی اقتصاد علم کی وہ منزل ہے جو منطقی، یعنی وہاں پر انہوں نے اپنے اس جو کہنا چاہیے کہ اب وہ اسبہ ہے، حالانکہ رسول کہتے ہیں کہ اسبہ ہونا چاہیے، رسول نے انکار نہیں کیا ہے، رسول نے کہا ہے کہ اسبہ ہے، رسول نے اپنا اسبہ بھی پیش کیا ہے، 5 انچارج سب کو لے جا مباہلہ کے میدان میں، مباہلہ کے میدان میں،
لیکن علی نے کبھی اپنے کسی تحریر میں ہاشمی النسل ہونے کا تفاخر بیان نہیں کیا. یہ وہ تربیت کا اثر ہے، یعنی یہ وہ تفاخر رہا علم، قربت رسول وہ رہی، لیکن وہ جو ہاشمی ہونے کا جیسے جی عرب جو تمام قبیلہ سسٹم تھا، عرب کے تمام قبائل نے اپنی قبائلی شناخت کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی برقرار رکھا ہے. علی نے نہیں رکھا ہے. علی بن ابی طالب الہاشمی نہیں لکھا ہے. اور کسی تحریر میں آپ نہج البلاغہ کا صفحہ اول سے لے کے صفحہ آخر تک چلے جائیے، کہیں ان کی زبان سے یہ نہیں برآمد ہوا ہے، کہیں انہوں نے اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں ہاشمی النسل ہوں. انہوں نے اس فلسفے کی ذکر کیا ہے، اس مذہب کا، اس عقیدے کا، انقلابی پیغام کا، وہ جو اپنے وقت کا بہت بڑا انقلاب تھا جو کہ رنگ و نسل کو ریجیکٹ کر رہا ہے. جو کہ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ جتنے بھی اس وقت کے قبائل تھے جو داخل اسلام ہوئے، انہوں نے اپنی قبائلی شناخت کو بہرحال برقرار رکھا تھا. اس کا مطلب ہے کہ طبقاتی نظام جس کو کہ اسلام ختم کرنے کے لیے آیا تھا اور کرائٹیریا ہی دوسرا کر دیا تھا کہ تم میں سے قریب تر وہ ہے جس میں تقوی، اور تقوی کی ظاہر ہے پوری ڈیفینیشن تھی جس میں کہ یعنی جو اس کی مجموعی صورتحال بنتی ہے وہ بنتی ہے کہ an ideal living person in a society. یہی ہے نا کہ جو متقی اور پرہیزگار. تو سارا کرائٹیریا اس چیز پہ لے کے آ گئے تھے کہ یہ اب آج سے ڈیفینیشن ہوگی. تو وہ جو آپ نے ابھی بات کی تھی کہ رد انقلاب اور انقلاب وغیرہ کی جو بات ہو رہی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا انقلاب لے کے آیا جا رہا تھا، رسول لے کے آئے، حضرت علی نے اس کو فالو کیا، لیکن کچھ فورسز رد انقلاب کی بھی تو تھیں. دیکھیے وہی تاریخ اور سوشیولوجی ہمیں جو بتاتی ہے عمرانیات، میں جو آپ سے بات جو بار بار جس بات پر میں اصرار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ علی اپنے پورے شعور کے ساتھ داخل اسلام تھے. علی اپنے پورے ویژن کے ساتھ داخل اسلام تھے. علی اپنی پوری تربیت کے ساتھ، یعنی جس میں شعور اور لاشعور تمام شامل ہیں. اب انہوں نے اس مقصد کو جب تک آپ پوری اس کو ان ڈیپتھ نہیں سمجھیں گے، اور رسول کا یہ بہت بڑا یہ جملہ اعزاز ہے علی کے لیے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ کسی اور کے لیے نہیں کہا گیا، علی کے لیے کہا گیا، کیونکہ رسول اللہ کو اندازہ تھا کہ اگر کسی نے اس فلسفے کو، اسلام کے اس فکر کو پہچانا ہے، سمجھا ہے، تو وہ صرف اور صرف علی ہے. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جب دنیا کے اندر تاریخ ابتدا سے لے کے آج تک جتنے بھی مذاہب آئے، جتنے بھی تحریک انقلابی ابھری، ان میں وہ اپنے پوٹینشل سے آگے بڑھیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ رد انقلاب کی قوتیں بھی ساتھ ساتھ چلیں. کیونکہ وہ قوتیں جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اپنے مفادات کے تحت کچھ عرصے کے لیے خاموشی تو اختیار کر لیتی ہیں، کچھ عرصے کے لیے وہ پس پشت چلی جاتی ہیں، لیکن وہ اپنے عزائم کو مکمل طور پر ختم نہیں کر پاتی، اور وہ اس انقلاب کو ختم کرنے پر ان کی انا، ان کے تمام جو نفسیاتی جذبات ہیں وہ موجود رہتے ہیں. لہٰذا ان کی خاموشی یا ان کی اس تحریک کا حصہ بن جانے کا عمل بھی بعض اوقات اس نیک نیتی پر مبنی نہیں ہوتا جس پر کہ سواد اعظم کھڑی ہوتی ہے، یا جس پر وہ لوگ کہ جو عقیدتاً اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. علی نے یہ محسوس کیا کہ یہ انقلاب ہے، اور اس کو انہوں نے انقلابی اسپرٹ کے ساتھ دیا. یہ جو ہاشمی نہ لکھنا یہ بھی اسی انقلابی اسپرٹ کا ہی ایک مظہر ہے بنیادی. اب وہاں پر ساتھ ساتھ وہ قوتیں چل رہی ہیں. ان میں کچھ قوتیں ہیں جو کہ فتح مکہ کے بعد اس دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہیں، کچھ قوتیں ہیں جن کے اپنے عزائم ہیں جو یہ محسوس کر رہی ہیں کہ اب اسلام اس قدر اس کا پھیل چکا ہے اور اس کی قوت بڑھ رہی ہے، اب یہ عالمی سطح پر جائے گا، لہذا ہمیں اپنے مفادات کیسے حاصل کرنے